यूनिट नंबर 6 द वैल्यू ऑफ टाइम, वक्त की अहमियत कदर। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट द मोस्ट मर्सीफुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। पैराग्राफ नंबर 5, 6, 7 and 8 रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन। तो आओ बेटा, अब हम पैराग्राफ नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तासीर तासीर आई वांट, मैं चाहता हूँ। यू, कि तुम। टू फिल, भरो। दिस जार, ये जार। विद एवरीथिंग, हर चीज़ से। इन द बास्केट, बास्केट में, टोकरी में मौजूद। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा ने। इंस्ट्रक्टेड, हिदायत की। अब हम इस पैरे का जो पैराग्राफ नंबर 5 है उसका पहला सेंटेंस हमने उसका लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ा। अब हम उसका बा मुहावरा तर्जमा करते हैं। तासीर, मैं चाहता हूँ कि तुम इस जार को टोकरी में मौजूद हर चीज़ से भरो। तासीर, तासीर ने। एगरली, खुशी खुशी। बिगेन, शुरू कर दिया। बाई पोरिंग, डालना। द सैंड, रेत। इनटू द जार, बर्तन में। फॉलोड बाई द पेबल्स, फिर कंकरियाँ डालें। तासीर ने पहले शौक से रेत जार में डालना शुरू की, फिर कंकर डाले। व्हेन, जब। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। टू फिट, डालने की। द बिग रॉक्स, बड़े पत्थर। इन में। दे, तो वो। वुडंट फिट, फिट ना हो सके, पूरे ना आ सके। जब उसने बड़े पत्थरों को अंदर डालने की कोशिश की तो वो फिट नहीं हुए। तासीर, फ्रॉन्ड। तासीर ने तेवरी चढ़ाई। एंड लुकड, और देखा। एट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा की तरफ। तासीर ने तेवरी चढ़ाई और अपने दादा की तरफ देखा। ही, वो। वाज, था। पजल्ड, उलझन में। वो उलझन में था। पैराग्राफ नंबर 5 का हमने लफ्ज़ी तर्जमा भी किया और बा मुहावरा तर्जमा भी हमने कर लिया। अब पैराग्राफ नंबर 5 का मुकम्मल बा मुहावरा तर्जमा जो है वो नीचे दिया गया है। तासीर, मैं चाहता हूँ कि तुम इस जार को टोकरी में मौजूद हर चीज़ से भरो। इसके दादा ने हिदायत की। तासीर ने शौक से पहले रेत जार में डाली, फिर कंकड़ डाले। जब उसने बड़े पत्थरों को अंदर डालने की कोशिश की तो वो फिट नहीं हुए। तासीर ने तेवरी चढ़ाई और अपने दादा की तरफ देखा, वो उलझन में था। पैराग्राफ नंबर 5 हमारा मुकम्मल हुआ। तो आइए अब हम पैराग्राफ नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। लेट मी शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा ने। रिप्लाइड, जवाब दिया। विद अ स्माइल, मुस्कुराते हुए। उसके दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ही एम्प्टीड, उसने खाली किया। द जार, जार को। एंड मेथोडिकली, और बाकायदगी से। प्लेस्ड, रखे। द लार्ज रॉक्स, बड़े पत्थर। इनसाइड फर्स्ट, पहले अंदर। उन्होंने जार को खाली किया और बाकायदगी से पहले बड़े पत्थर अंदर रखे। लेटर, बाद में। ही एडेड, उन्होंने डाली। द पेबल्स, कंकरियाँ। विच फिट, जो फिट हो गए, पूरे हो गए। इन द स्पेसेस, खाली जगहों में। बिटवीन द रॉक्स, पत्थरों के दरमियान। बाद में उन्होंने कंकड़ डाले जो पत्थरों के दरमियान खाली जगहों में फिट हो गए। फाइनली, आखिर में। ही पोर्ड, उन्होंने डाली। द सैंड, रेत। विच फिल्ड, जिसने भर दिया। द गैप्स, खाली जगहों को।
لیفٹ بائی بچ جانے والی، دا پیبلز کنکروں سے۔ آخر میں انہوں نے ریت ڈالی جس نے کنکروں سے بچ جانے والی خالی جگہوں کو بھر دیا۔ ٹو تاثیرز امیزمنٹ، تاثیر کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایوری تھنگ، سب کچھ، فٹ ہو گیا، پورا آ گیا۔ پرفیکٹلی، بالکل ٹھیک۔ تاثیر کی حیرت کی انتہا نہ رہی، سب کچھ بالکل ٹھیک سے فٹ ہو گیا۔ پیراگراف نمبر 6 کا ہم نے لفظی ترجمہ بھی کیا اور با محاورہ ترجمہ بھی کر لیا۔ اب ہم پیراگراف نمبر 6 کا مکمل با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ اس کے دادا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انہوں نے جار کو خالی کیا اور باقاعدگی سے پہلے بڑے پتھر اندر رکھے، بعد میں انہوں نے کنکر ڈالے جو پتھروں کے درمیان خالی جگہوں میں فٹ ہو گئے۔ آخر میں انہوں نے ریت ڈالی جس نے کنکروں سے بچ جانے والی خالی جگہوں کو بھر دیا۔ تاثیر کی حیرت کی انتہا نہ رہی، سب کچھ بالکل ٹھیک فٹ ہو گیا۔ تو بیٹا پیراگراف نمبر 6 بھی ہمارا مکمل ہوا۔ آئیے اب ہم پیراگراف نمبر 7 جو ہے اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ تاثیر نے، دس جار ریپریزنٹس، یہ جار رہنمائی کرتا ہے، یو تمہاری، اینڈ یور ٹائم، اور تمہارے وقت کی۔ ہز گرینڈ فادر، اس کے دادا نے، ایلوسیڈیٹڈ، وضاحت کی۔ تاثیر، یہ جار تمہاری اور تمہارے وقت کی نمائندگی کرتا ہے، اس کے دادا نے وضاحت کی۔ دا بگ راکس، بڑے پتھر، آر سگنیفیکنٹ تھنگس، اہم چیزیں ہیں، ان یور لائف، آپ کی زندگی کی، لائک یور اسکول ورک، جیسے آپ کا اسکول کا کام، فیملی، خاندان، اینڈ ہیلتھ، اور صحت۔ بڑے پتھر تمہاری زندگی کی اہم چیزیں ہیں جیسے تمہارا اسکول کا کام، خاندان اور صحت۔ دا پیبلز، کنکریاں، اور آف دا پرائرٹیز، دوسری ترجیحات ہیں، لائک یور ہابیز، جیسے آپ کے شوق مشاغل، اینڈ فرینڈشپس، اور دوستیاں۔ دا سینڈ ریپریزنٹس، ریت نمائندگی کرتی ہے، دا اسمال ٹریویل، چھوٹی چیزوں کی، تھنگز، چیزوں کی۔ دا اسمال ٹریول تھنگس، دا اسمال ٹریول تھنگس، چھوٹی چیزوں کی۔ کنکر، دیگر ترجیحات ہیں جیسے تمہارے مشاغل اور دوستیاں۔ ریت چھوٹی معمولی چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اف یو فیل، اگر آپ بھر لیتے ہیں، یور ٹائم، اپنا وقت، ود دا اسمال اسٹف، چھوٹی چیزوں سے، فرسٹ، پہلے، یو نیور، تو آپ کے پاس نہیں ہوگی، ہیو روم، کوئی گنجائش، فار دا امپورٹنٹ تھنگز، اہم چیزوں کے لیے۔ اگر تم اپنا وقت پہلے چھوٹی چیزوں سے بھرو گے تو تمہارے پاس کبھی اہم چیزوں کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ بٹ اف یور پرائرٹیز، لیکن اگر آپ ترجیح دیتے ہیں، if you prioritize، اگر آپ ترجیح دیتے ہیں، the big rocks، بڑے پتھروں کو، everything else، تو باقی ہر چیز کو، will find its، مل جائے گی اس کی، proper place، مناسب جگہ۔ لیکن اگر تم بڑی چیزوں کو ترجیح دو گے تو باقی سب کچھ اپنی صحیح جگہ پر آ جائے گا۔ پیراگراف نمبر 7 کا ہم نے لفظی اور با محاورہ ترجمہ مکمل کر لیا۔ اب ہم پیراگراف نمبر 7 کا مکمل با محاورہ ترجمہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ سنیں ذرا توجہ کے ساتھ۔ تاثیر، یہ جار تمہاری اور تمہارے وقت کی نمائندگی کرتا ہے،
اس کے دادا نے وضاحت کی، بڑے پتھر تمہاری زندگی کی اہم چیزیں ہیں، جیسے تمہارا اسکول کا کام، خاندان اور صحت۔ کنکر دیگر ترجیحات ہیں، جیسے تمہارے مشاغل اور دوستیاں۔ ریت چھوٹی معمولی چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اگر تم اپنا وقت پہلے چھوٹی چیزوں سے بھرو گے تو تمہارے پاس کبھی اہم چیزوں کے لیے جگہ نہیں ہوگی، لیکن اگر تم بڑی چیزوں کو ترجیح دو گے تو باقی سب کچھ اپنی صحیح جگہ پر آ جائے گا۔ پیراگراف نمبر 7 مکمل ہوا۔ تو بیٹا آئیے اب ہم پیراگراف نمبر 8 جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ہی ٹولڈ، اس نے کہا، تاثیر سے، ٹو انڈرسٹینڈ، کہ سمجھو، دا ویلیو آف ٹائم، وقت کی قدر کو۔ اس نے تاثیر سے کہا کہ وقت کی قدر کو سمجھو۔ ہی آلسو ایڈوائزڈ، اس نے مشورہ بھی دیا، پرائٹائزنگ، ترجیح دینے، ہز ٹاسکس، اپنے کاموں کو، اینڈ آف فوکسنگ آن، توجہ کرنے کا، واٹس ٹرولی امپورٹنٹ، واقعی اہم چیزوں پر۔ اس نے اپنے کاموں کو ترجیح دینے اور واقعی اہم چیزوں پر توجہ دینے کا مشورہ بھی دیا۔ ہی ہیلپڈ، اس نے مدد کی، ہم، اس کی، میکنگ اے شیڈیول، اسکیجول، نظام الاوقات بنانے میں، سیٹنگ اسائڈ ٹائم، وقت مقرر کیا، فار ہز اسکول ورک، اپنے اسکول کے کام کے لیے، چوس، گھریلو کام، اینڈ فیملی ایکٹیویٹیز، اور خاندانی سرگرمیوں کے لیے۔ اس نے نظام الاوقات بنانے میں اس کی مدد کی، اپنے اسکول کے کام، گھریلو کام اور خاندانی سرگرمیوں کے لیے وقت مقرر کیا۔ دا گرینڈ فادر، دادا نے، آلسو ایلوکیٹڈ ٹائم، بھی وقت طے کیا، فار ہز ہابیز، اپنے مشاغل کے لیے، اینڈ ریلیکسیشن، اور آرام کے لیے، بٹ لیکن، اونلی آفٹر دا بگ ٹاسکس، صرف بڑے کاموں کی، ہیڈ بن کمپلیٹڈ، تکمیل کے بعد۔ دادا نے بھی بڑے کاموں کی تکمیل کے بعد ہی اپنے مشاغل اور آرام کے لیے وقت طے کیا۔ پیراگراف نمبر 8 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ ہم نے مکمل کیا۔ تو بیٹا آئیے اب ہم پیراگراف نمبر 8 کا مکمل با محاورہ ترجمہ سیکھتے ہیں۔ اس نے تاثیر سے کہا کہ وقت کی قدر کو سمجھو۔ اس نے اپنے کاموں کو ترجیح دینے اور واقعی اہم چیزوں پر توجہ کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ اس نے نظام الاوقات بنانے میں اس کی مدد کی، اپنے اسکول کے کام، گھریلو کام اور خاندانی سرگرمیوں کے لیے وقت مقرر کیا۔ دادا نے بھی بڑے کاموں کی تکمیل کے بعد ہی اپنے مشاغل اور آرام کے لیے وقت طے کیا۔ بیٹا میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی۔ جب آپ اس ویڈیو لیکچر کو 2-3 دفعہ سنیں گے اور ساتھ کاپی پینسل رکھ لیں گے، مشکل الفاظ کے معنی لکھتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جب ایک سینٹینس کے لفظی معنی کا ترجمہ آپ کر لیں گے تو با محاورہ ترجمہ آپ لکھ لیں گے۔ انشاءاللہ اس طرح یہ جو ویڈیو لیکچر ہے آپ کے لیے یقیناً بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔